ہلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میں آپ کا میزبان علی حسن ساجد. آپ سب کو خوش آمدید. بچوں کا ادب کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی اور اس کے فاضل مقررین ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ عذرائے کرم تشریف فرما ہوں. ڈاکٹر رؤوف پارک صاحب اگر کھانا کھا کے آ چکے ہیں تو پلیز آ جائیں. نیّر رباب صاحبہ، سلیم مغل صاحب، جہاں آپ مناسب سمجھیں. بچوں کے ادب کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی اور احمد شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے قومی دھارے میں اور جو ادب کے حوالے سے کانفرنس ہے اس میں بچوں کے ادب کو بھی شامل کیا ہے، زندہ رکھا ہے اور ہمارے کچھ مسائل اور وسائل پر گفتگو کا موقع فراہم کیا ہے. جس طرح گزشتہ 100 سالوں پر یہاں مختلف حوالوں سے بات ہو رہی ہے، اسی طرح بچوں کے ادب کے جو 100 سال ہیں وہ بھی کوئی مایوس کن نہیں ہیں اور بچوں کے ادب نے خاصی ترقی کی ہے. معاملات آگے بڑھے ہیں، بہت سارے نئے ادیب پیدا ہوئے ہیں، بہت سارے نئے شعراء آئے ہیں. اس پر ایک بحث الگ ہے کہ آیا ان کی نظموں کا، ان کی کہانیوں کا معیار کیا ہے، تو ہمارے فاضل مقررین ہی اس پر گفتگو کریں گے. ہم نے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے. ہمارے رضا علی عابدی صاحب جو ہے وہ آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، وہ آن لائن موجود ہیں، اور سلیم مغل صاحب کسی وقت بھی آ کے ہمیں اس سیشن کو جوائن کریں گے. سب سے اہم جو بچوں کو چیزیں متاثر کرتی ہیں، ظاہر 2 ہی شعبے ہوتے ہیں، ایک کہانی کا اور ایک نظم کا. اور ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ بچوں کے مستقبل کے امکانات کا بھی جائزہ لیں کہ آیا جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بچوں کے ادب کا مستقبل کیا ہوگا. تو سب سے پہلے میری درخواست ہوگی محترمہ نیّر رباب صاحبہ سے. آپ نے مختلف تراجم کے ذریعے جو ہے وہ ادب میں ایک نام پیدا کیا ہے، بچوں کے ادب سے بھی ان کا گہرا تعلق ہے. سلیم مغل صاحب ہمارے درمیان تشریف لے آئے ہیں، تو ہم ان سے یہ چاہیں گے کہ وہ اپنی گفتگو میں بچوں کے ادب کے حوالے سے گفتگو فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ گزشتہ عرصے میں، گزشتہ 100 سال میں اور آنے والے دنوں میں بچوں کا ادب جو ہے وہ کس طرح آپ دیکھ رہی ہیں. ہیلو جی، شکریہ بہت بہت کہ مجھے سیشن میں انوائٹ کیا، اور عابدی صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ وہ ہمیں موجود ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں. بچوں کا ادب شروع سے ہی مختلف کہانیوں کے ذریعے سے رہا ہے، چاہے وہ ہزار داستان کی شکل میں آپ نکلیں اور دوسروں کی چیزوں میں. لیکن جب موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کی اور آج کے بچوں کے درمیان فینٹیسی میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہمارے زمانے میں یا ہمارے بڑوں کے زمانے میں جن اور پریاں اڑا کرتے تھے، تو آج سپر مین اور کیپٹن امریکہ وہ اڑ رہے ہوتے ہیں. اسپیس شپس، اگر اب قالین نہیں اڑتا تو اسپیس شپس ہوتے ہیں. تو فینٹیسی وہی ہے، صرف اس کا جانرا کہلے بدل گیا ہے یا اس کا ایکسپریشن چینج ہو گیا ہے. تو اب ہم جو کہانیاں لکھ رہے ہیں یا جو لوگ بھی اس بچوں کے ادب تخلیق کر رہے ہیں دنیا میں کہیں بھی ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آج کی ٹرمنالوجی کو شامل کریں تاکہ بچوں کے لیے وہ کہانیاں جو ہیں وہ ان سے ریلیٹ کر سکیں. اور یہ چیز بہت ضروری ہے. آپ کوئی چیز اپنے آپ سے ریلیٹ کرنے لگتے ہیں تو آپ اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور جو اس کا میسیج ہے وہ بھی پھر آپ کو آپ ایبزارب کر سکتے ہیں. جو بھی ہم اچھا میسیج اس میں دینا چاہتے ہیں اس میں کسی بھی طرح کی کہانیاں لکھی جا سکتی ہیں. یہ اس میں تراجم بھی ہیں، اوریجنل بھی ہیں، اور اب تو اتنا میڈیا بڑھ گیا ہے کہ آپ کے ویب چینلز کے لیے چاہیے، آپ کو ریڈیو کہانی چاہیے، آپ کو پرنٹ میڈیم میں چاہیے، آپ کو نریشن والی کہانیاں چاہیے. تو ہر ایک کا اسٹائل الگ ہے اور آپ ہر ایک طریقے سے
बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं. तो आपके जहन में बच्चों के अदब के हवाले से उसका मुस्तकबिल क्या देखती हैं आप, क्या जहन में है? देखिए बहुत रोशन है क्योंकि बच्चे तो हर ज़माने में मौजूद रहेंगे और बच्चों के लिए कहानियाँ और चीज़ें की ज़रूरत हर ज़माने में रहेगी, मगर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप कितना तख्लीक कर रहे हैं, कितना उनकी रसाई में है. अब रसाई कैसे हो उसके लिए फिर आपको कुछ मार्केटिंग का और उसका चीज़ों का देखना पड़ेगा. लाइक अगर मैं ये कहूँ कि जो आपका बेसिक बायर है वो बच्चा है, जो आप जितनी प्रोडक्ट्स ख़रीद रहे होते हैं वो बच्चे खरीद रहे होते हैं. अम्मा अब्बा सिर्फ गोश्त ले रहे होते हैं पसंद से, बाकी हर चीज़ बच्चे की पसंद से आ रही होती है, इवन सब्ज़ी भी. तो अगर वो तमाम प्रोडक्ट साल में एक कैंपेन ऐसी चला लें जिसमें बच्चों की कहानियों को एज ए, तो वो लाखों की तादाद में और छोटे से छोटे शहर और गांव तक वो कहानियाँ पहुंच सकती हैं. और उसमें फिर आप बहुत अच्छी कहानियाँ और बहुत अच्छे मैसेजेस सबको दे सकते हो और फ्री होगा, उनको ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा. तो ये एक तरीका हो सकता है बच्चों के अदब को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा देगा. शुक्रिया नैयर साहबा. ख़वातीन हज़रात, आपके इल्म में होगा कि गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान से बच्चों के जो रसाइल है उनकी तादाद 25 से 30 के दरमियान रहती हैं. 2 नए रसाइल शुरू होते हैं, 2 पुराने रसाइल बंद हो जाते हैं. और अब जो सूरत हाल है महंगाई की और बाकी जो कागज़ की सूरत हाल है और जो इश्तहारात इदारों की सूरत हाल है जो इश्तहारात से सपोर्ट करते हैं, वो अब ऐसी हो गई है कि फ़र्द वाहिद या कोई शख्स या छोटे छोटे जो इदारे हैं वो अब पर्चा शाया करने के काबिल नहीं रहे हैं. बहुत बड़े बड़े जो इदारे हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना है कि वो माहाना पर्चा जो है बच्चों तक पहुँचाएँ. तो ऐसे में बच्चों के हवाले से हम टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखेंगे कि अब वेब चैनल्स आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल का दौर है, यूट्यूब का दौर है, व्हाट्सएप है और इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक और चीज़ें आई हैं, उसमें कहाँ तक बच्चों का अदब जो है वो शामिल होगा, किस तरह आगे बढ़ेगा. हमारे दरमियान प्रोफेसर सलीम मुग़ल साहब मौजूद हैं और आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं. अभी महानामा नौनिहाल के मुदीर थे, उससे पहले आँख मचोली जो बच्चों का रिसाला था बहुत ही मकबूल तरीन, उसकी इदारत करते रहे. बच्चों के हवाले से लातादाद स्क्रिप्ट लिखे, कहानियाँ लिखी, पाकिस्तान टेलीविज़न से प्रोड्यूसर की हैसियत से वाबस्ता रहे, वफाकी गवर्नमेंट उर्दू कॉलेज में प्रोफेसर की हैसियत से आप मुलाजमत करते रहे और वहाँ भी ज़ाहिर है कि बच्चों से ही वास्ता पड़ता है. जो प्रोफेसर के सामने एक तालिब इल्म बच्चे की हैसियत रखता है. तो मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो ये बताएं कि इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में बच्चों के अदब के मुस्तकबिल में क्या इम्कानात हैं. बहुत शुक्रिया अली हसन साजिद. पहले तो मैं आपसे थोड़ी सी रहनुमाई चाहूँगा कि ये जो हमारा सेशन है ये सवाल जवाब की शक्ल में चलेगा या हम एक ही बार अपने मौजू पर जो कह सकते हैं कह दें. अब अपने मौजू पे गुफ्तगू करें सर. कर थैंक यू. आपके सवाल के जवाब में एक फ़ौरी जवाब तो मेरा ये है कि बहुत ज़्यादा तशवीश लाहक है मुस्तकबिल के हवाले से. और वो ये नहीं कि बच्चों का अदब ख़त्म हो जाएगा या टीवी, रेडियो, टेक्नोलॉजी और वेब बेस्ड चैनल बहुत बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे होंगे. ठीक. लेकिन एक बुनियादी बात समझने की ये है कि जब भी कोई चीज़ बड़ी हो जाती है ना, जी, किसी जिसका कैनवस बड़ा हो जाता है, वो बिज़नेस हो, वो कोई और काम हो, तो उसमें बड़े खिलाड़ी कूद पड़ते हैं. वो खिलाड़ी जो दुनिया की मईशत और माशरत को अपने अंदाज से चलाना चाहते हैं. तो इसके लिए तैयार रहें कि आपकी वैल्यूज़ डैमेज होंगी, आपके साथ मसाइल होंगे. और इस वक्त हम तो बड़े वैल्यूज़ पे बिलीव करने वाले लोग हैं. ख़ुद अमेरिका की सूरत हाल ये है कि उन्होंने बच्चों के अदब में गेस को शामिल किया है, जिस पर जो थोड़े से कंजर्वेटिव वालिदैन हैं वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं. और इसी तरीके से यूरोप के और शहरों में भी ऐसे सब्जेक्ट, ऐसा कंटेंट, ऐसे मैसेजेस इन किए जा रहे हैं कि जिस पे ख़ुद उन्हें तशवीश है. अच्छा, अब बात यह है कि ये अमेरिका नहीं रहेगा, ये तो जब चीज़ें बनेंगी तो ये फैलेंगी. यूट्यूब इस वक्त सबसे बड़ा चैनल बना हुआ है आपका बच्चों की राइम्स, बच्चों की स्टोरीज़ और बच्चों की एक्टिविटीज़ के हवाले से. तो ये कंटेंट बच्चों को मुतासर किए बगैर नहीं रह सकेंगे. ये तो खैर आपके सवाल का फौरी जवाब था. जी. लेकिन मेरी अपनी ख्वाहिश थी, मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि चूँकि हमारे सेमिनार का मरकज़ी मौजू जो है, सेंट्रल थीम हमारा ये है, जिस अम्ब्रेला के नीचे हम काम कर रहे हैं, कि
اردو ادب کے 100 سال. تو 100 سال کا اب ہم اس طرح تو جائزہ نہیں لے سکتے, لیکن ایک چھلانگیں مارتے ہوئے تھوڑا سا میں پیش منظر سے پہلے پس منظر کے بابت بات کروں گا. ہم سن 2020 میں اس تک بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں, اور ہم 100 سال پیچھے چلے جاتے ہیں تو یہ 1920 ہے. اور 1920 میں لندن میں ایک ادبی کانفرنس جو رشین ریولوشن سے متاثر ہو کر شروع ہوئی ہے, اس کے وہاں پر اردو ادیبوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ جمع ہے, اور وہ ایک مینیفیسٹو کی تیاری کر رہی ہے جو آگے جا کر بر صغیر کے ادیبوں شاعروں تک پہنچانا ہے. صحیح. یہ کانفرنس بہت سکسیسفلی اس مینیفیسٹو کو تیار کرتی ہے, مینیفیسٹو کا اپروول ملتا ہے, اور یہ بر صغیر میں پھر رابطے شروع کرتے ہیں جو اس حساب سے لے کے, اور پتہ نہیں کون کون جو اس دور کے معروف ادیب تھے ان سب کو. اور یہاں بر صغیر میں بھی, پاکستان نہیں بنا تھا سر, بڑی تعداد نے اس مینیفیسٹو کی تائید کی. اور چونکہ یہ سرخ انقلاب کی خبریں جس انداز سے آ رہی تھیں تو میڈیا پہ بھی یہ سبجیکٹ فوکس تھا, تو اس کے اثرات اس پر بھی ہوئے. اچھا, اب ہوا یہ کہ یہ جو ترقی پسند ادب کی جو تحریک شروع ہوئی اس نے 3 طرح سے متاثر کیا. میری آبزرویشن یہ ہے, ایک تو براہ راست وہ لوگ جو اس نظریے کے حامی تھے, سوشلسٹ کمیونسٹ نظریے کے حامی تھے, وہ تو اس کے کارکن تھے, والنٹیئر تھے, اس کے نیٹ ورک کا حصہ تھے, اس کے لیے کام کرتے تھے. دوسرے وہ لوگ جو اس کا حصہ تو نہیں تھے, لیکن جب ادبی تحریک آگے بڑھی اور لوگوں نے لکھنا شروع کیا اور نئے سبجیکٹس پر کہانیاں اور مضامین اور نظمیں اور چیزیں آنا شروع ہوئیں, تو وہ اس سے براہ راست متعلق نہ ہوتے ہوئے بھی متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی لکھا. اور تیسرا گروہ وہ تھا جو نظریاتی مخالف تھا. تو وہ جو نظریاتی مخالف گروہ تھا وہ بھی اس اعتبار سے متاثر ہوا کہ وہ مشتعل ہوا, متاثر ہوا, یا اس نے اس نظریے کے اگینسٹ کچھ دینے کی کوشش کی. اور پھر یہی نہیں ہے بلکہ بیجنگ کتاب گھر اور چائنا کے رشین ایوان دوستی اور ان کے جو بدیسی زبانوں میں جو ہے کہانیاں اور ادب شائع کرنے والے جو ادارے تھے, انہوں نے بہت کہانیاں, پروپیگنڈا مٹیریل بہت شائع کیا, اور اردو ادب میں ایک نئے انداز کا ادب داخل ہوا, کہانیوں کی شکل میں, مضامین کی شکل میں. اور رشین کہانیوں نے تو خیر بہت کام کیا اس سرخ انقلاب میں, اس کے اثرات پاکستان میں بھی آئے. اور بعد میں ہم جتنے بھی ادیب دیکھتے ہیں, ایون بعد میں بھی, وہ فیض صاحب تو خیر تھے ہی, انہیں تو لینن پرائز بھی ملا, لیکن فراز ہوں, وہ جوش ملیح آبادی ہوں, وہ اور جتنے بھی ہمارے بڑے لکھنے والے, احمد ندیم قاسمی تھے, وہ بھی اس کا حصہ رہے, بلکہ وہ تو ان کے پاس تو ایک عہدہ بھی رہا اس کا. ان لوگوں نے پاکستان میں بہت زیادہ کام کیا. اور آج میں حیران ہو رہا تھا, آج جب میں آنے لگا تو میں نے اپنے شیلف سے بچوں کی کتابیں نکالیں کہ اس دور کے جو پرانے لکھنے والے تھے انہوں نے بچوں کے لیے کس قدر لکھا. اب مثال کے طور پر میں چند کتابوں کے نام لے رہا ہوں. جی جی. قرۃ العین حیدر, اپریل فول, بچوں کی مشہور کہانی ان کی. جلا وطن غلام عباس, اور غلام عباسی کی اندھا فقیر اور کھلونوں کی بستی اور ایک آنکھ والا دیو اور ایک ٹانگ کا بادشاہ اور شہزادہ اور گلاب اور مغرور لڑکی, اور کتنی خوبصورت کہانیاں غلام عباس نے لکھی. کرشن چندر نے لکھی, گنڈک کا بھوت, عصمت چغتائی نے لکھی, اسی طرح سعادت حسین منٹو نے لکھی, اسی طرح صوفی تبسم جس کو ہم ہمارے بیشتر لوگ صرف شاعر ہی سمجھتے ہیں, انہوں نے کتنی کہانیاں لکھی ہیں, انہوں نے وہ بات کی ہیں, لیکن ایک تسلسل کے ساتھ. معروف ادیب جو ہمارے مرزا ادیب سب تو اپنے زندگی کے آخری سانسوں تک بچوں کے لیے لکھتے رہے, تو بچوں کے لیے بہت لکھا گیا. اور پھر جانے ایسا کیا ہوا, یہ پاریک صاحب آپ ہمیں بتائیے گا, کہ بچوں کے لیے لکھنے کی کمی بھی آئی, اس کے معیار میں بھی انحطاط آیا. اور ظاہر ہے میں 10 سال آنکھ مچولی کا مدیر رہا, اور ہم حساب لگا رہے تھے کہ ہم 10 کہانیاں پڑھے بغیر نہیں نکلتے تھے اپنے دفتر سے. یہ 10 ایک دن میں ہمیں ایڈٹ کرنی ہوتی تھی, اور ہم نے 10 سال ایڈٹ کیے ہیں, تو ہمارا محتاط اندازہ تھا کہ 8 سے 10 ہزار کہانیاں تو ہم نے پڑھی ہی ہوں گی. لیکن بہت مایوسی ہوتی تھی, لوگ لکھنا چاہتے تھے تبھی لکھ کے بھیجتے تھے, لیکن کہیں اس پروسیس میں کوئی ایسی خرابی موجود تھی کہ جو اچھا لکھاری پیدا نہیں کر رہی تھی. یا تو تربیتی ادارے نہیں تھے, یا ان کو وہ انوائرمنٹ نہیں مل رہا تھا جہاں رہ کر ان کی گرومنگ خود بخود ہو. اور میں ایسی آپ کی دلچسپی کے لیے ایک قصہ چھیڑتا ہوں. اس زمانے میں نے ایک چینی کہانی پڑھی تھی,
اور میں یہ کئی سیمینار میں سوال بھی اس پہ اٹھا چکا ہوں. چھوٹی سی کہانی سنیے, بچوں کا سیشن مزہ آئے گا. کہانی یہ تھی کہ ایک بچی جس کے اسکول کی چھٹی ہے مگر اس کے ماں کے کام کی چھٹی نہیں ہے, وہ جاب کرتی ہے. تو وہ بچی کہتی ہے ماں میں گھر پہ اکیلی تو نہیں رہوں گی, میں تیرے ساتھ چلتی ہوں. اور وہ ماں کے ساتھ چل دی. ماں اس کی بیجنگ میں جھاڑو لگاتی ہے سڑکوں پہ. تو وہ جھاڑو لگاتی اور یہ کہیں بیٹھ جاتی, پھر وہ آگے نکل جاتی تو بچی آگے جا کے بیٹھ جاتی. ایک موقع پہ یہ ہوا کہ اس جھاڑو سے کسی راہگیر کے کپڑے خراب ہو گئے. اس عورت نے جس کے کپڑے خراب ہوئے اس نے اس عورت کو بہت برا بھلا کہا, ڈانٹا. اور یہ نہیں کہ وہ ڈانٹ کے چلا جائے, وہ ڈانٹتا ہی رہا. اور یہ بچی جو مسلسل دیکھ رہی تھی سہم گئی, پہلے تو سہم گئی پھر یہ رونے لگی. جب وہ چلا گیا تو ماں اس کو چپ کرانے کے لیے آئی, چپ ہو جاؤ بیٹا کوئی بات نہیں یہ وہ. لیکن یہ بچی چپ نہیں ہو رہی تھی, روئے جا رہی تھی. اور ایک ہی بات کہتی تھی کہ ماں تو اتنا غلیظ کام کیوں کرتی ہے, اتنا گندا کام کیوں کرتی ہے. تو ماں جب عاجز آ گئی تو ماں نے کہا اچھا, بیٹھ گئی ساتھ اس کے, کہنے لگے آج میں تجھے بتاتی ہوں بیٹا کہ بڑا کام کیا ہے اور چھوٹا کام کیا ہے, اچھا کام کیا ہے اور برا کام کیا ہے. تو ماں نے اسے بتایا کہ تم اپنی زندگی سے جتنے بھی کام تم دیکھتی ہو ان میں سے کسی ایک کام کو منہا کر لو زندگی سے, اور اس کے بعد دنیا کا جائزہ لو. اگر دنیا اسی طرح چل رہی ہے اور دنیا میں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہو رہے تو وہ کام چھوٹا کام ہے. لیکن اگر اس کام کے منہا کر دینے سے دنیا میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو وہ بہت بڑا کام ہے. وہ بچی لکھتی ہے, یہ بچی کی اپنی کہانی ہے جس کو ان کی کتاب گھر نے اردو ترجمے کے ساتھ اور ایڈیٹنگ کے بعد شائع کیا تھا. تو وہ بچی ماں سے لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے ماں بے شک بیجنگ کا حسن تیری وجہ سے ہے اور بے شک چین کی خوبصورتی تیری وجہ سے ہے نا. آپ سوچیں, میں تو اس پہ ایک اور دو باتیں میرے ذہن میں آئیں. ایک تو یہ کہ میں نے 10,000 کہانیاں آنکھ مچولی کے عرصے میں پڑھی, کوئی خاکروب, کوئی سوئپر, کوئی بھنگی, کسی رائٹر کا مثبت کردار کیوں نہیں بنا. اور میں لوگوں سے پوچھتا بھی ہوں, اور اگر ایسی کوئی کہانی آپ نے پڑھی ہو تو پلیز مجھ سے شیئر کریں. اور دوسری بات جو میں نے پچھلے سال کانفرنس میں تھوڑی سی کہی تھی, اب چین کی بات چلی نا اس کہانی میں, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چین جو ہے وہ اقبال نے تو اس وقت سے ہی کہنا شروع کر دیا تھا نا, گراں خواب چینی سنبھلنے لگے. وہ تو افیم چیز ہے جس وقت چین آزاد ہوا, اور یہ چیزیں اقبال نے بھی اس وقت محسوس کر لی تھیں. تو چینیوں نے اتنا کام کیا ہے ایجوکیشن میں, بچوں کی کہانیوں میں. پچھلے سال ہوا یہ کہ جب مجھے یہاں اس بچوں کے سیشن میں آنا تھا تو ایک کام میں نے یہ کیا کہ میں جب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا تو میں ایک زیب النساء اسٹریٹ پہ ایک دکان ہوتی تھی, چینی کتابوں کی کہانیاں بھی ملتی تھیں وہاں. تو میں وہاں سے بچوں کی کہانیاں خریدتا تھا اور پڑھتا تھا اور رکھ دیتا تھا. وہ بڑی سی السٹریشن ہوتی تھی, نیچے 2-3 لائنز ہوتی تھیں, اس چھوٹے ایج گروپ کی کہانیاں تھیں. تو بات آئی گئی ہو گئی, لیکن جب چین کا دنیا میں شور مچنا شروع ہوا, چین نے ترقی کر لی, چین نے یہ کر لیا, چین نے وہ کر لیا, چین ایک بڑی قوت کی حیثیت سے ابھر رہا ہے, تو میرا جی چاہا میں ان کہانیوں کو دوبارہ پڑھوں. ایک تجسس کے چین کی ترقی کو کیا انہوں نے بچوں کی فکر میں شامل کر دیا تھا 20, 25, 30, 40 سال پہلے. اور آپ یقین کریں کہ اس کی ہر کہانی, اور بعد میں جب تحقیق کی تو پتہ چلا اس کی ہر ٹیچر ٹریننگ, اس کا نصاب, اس میں چین اور چین سے محبت اور چین سے تعلق اور محنت اور احساس ذمہ داری اور چین کو دنیا کی بڑی طاقت بنانا, یہ سارے خیالات ان کہانیوں میں موجود ہیں. قومیں اس طرح بنتی ہیں. ایک دن مجھے جمیل الدین علی صاحب, اللہ ان کی مغفرت کرے, انہوں نے یہ لکھا بھی ہوگا کیونکہ وہ جو باتیں کرتے تھے وہ لکھتے ضرور تھے, یا لکھتے تھے وہ کیا کرتے تھے. انہوں نے مجھے بڑی خوبصورت بات بتائی. کہنے لگے کہ ہم بھٹو صاحب کے ساتھ چین گئے, اور انہوں نے بتایا کہ جب ہمیں یہ ہدایت دی گئی تھی کہ جب ماؤ صاحب آئیں گے تو آپ صرف ہاتھ ملائیے گا, ان سے کوئی بات سوال نہیں کیجیے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن جب ماؤ صاحب آئے
تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ماؤ صاحب تو جس کا ہاتھ پکڑتے ہیں چھوڑتے ہی نہیں ہیں, بہت دیر تک یوں 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 ہلاتے رہتے ہیں. تو میرے دل میں خیال آیا یہ تو اچھا خاصا ٹائم ہے, ایک سوال تو ہو سکتا ہے. تو کہنے لگے کہ جب انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تو ان کے ساتھ ایک خاتون تھیں, میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں ماؤ صاحب سے یہ پوچھ کے بتائیں کہ انہوں نے اس وقت تک ایسا کون سا ایک بڑا کام کر لیا ہے جس پہ یہ بہت مطمئن ہو. تو یہ سوال انہوں نے ان سے کیا, انہوں نے پھر چینی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے ماؤ صاحب کو بتایا. ماؤ صاحب نے جو جواب دیا پھر اس خاتون نے انہیں بتایا کہ ماؤ صاحب کہتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو پڑھا دیا ہے, اب دنیا ایک نیا چین دیکھے گی. واہ, بہت اچھا. اور جب ہم پڑھانے کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم صرف نصاب کی بات نہیں کرتے, ہم کہانی کی بات کرتے ہیں. کہانی اتنا بڑا مضمون نہ ہوتا تو آج دنیا بھر کی مونٹیسریز میں اور نرسریز میں اسٹوری ٹیلنگ اتنا بڑا مضمون بن کر نہیں آتا. جب دنیا میں کوئی تہذیب نہیں تھی, جب دنیا کے اندر کہانی کا سبجیکٹ ایز سچ اس طرح متعارف نہیں تھا, تب بھی کہانیاں سنائی جاتی تھیں. بڑی بوڑھیاں بزرگ سب کو بٹھا کر کہانی سنایا کرتے تھے. کوئی وجہ تو ہے نا. تو ہم نے یہ جانا کہ کہانی دراصل چھوٹی عمروں میں بچوں کو سنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی امیجنیشن پاور کو بڑھانا, ان کی ویژولائزنگ پاور کو بڑھانا, انہیں زندگی کے بڑے مقصد دینا اور انہیں مہمات پر اکسانا. مجھے تو اس کے علاوہ کہانی اور کچھ سمجھ میں نہیں آئی. لیکن بدقسمتی کہ ہمارے ہاں لیڈر تو پیدا ہوئے, ویژنریز پیدا نہیں ہوئے. اور انہوں نے بچوں کو کہانیاں نہیں دی پڑھنے کو. اور میرے یہاں بہت سے جاننے والے بیٹھے ہیں, عزیز بیٹھے, میرے دوست بھی ہیں. پرسنل بات نہیں کرنی چاہیے, یوں ہی اب ایک یاد آ گئی تو میں کر رہا ہوں. میں نے اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں بہت کہانیاں پڑھائیں, اور ایک پورا کمرہ میرے گھر میں لائبریری تھا, میں نے بچوں کے بیڈ اس میں ڈال دیے کہ ان کے شوق یہیں سے اٹھیں. ہم خود دوسری طرف چلے گئے. میری بیوی ہوتی ہیں تو وہ ناراض ہو کے اٹھ جاتی ہیں کہ بچوں کی کامیابی کو سے نہیں کرنا چاہیے. لیکن میرے بچوں نے دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز سے پڑھا اور کمال ریکارڈ بنائے. میرا بیٹا ییل گریجویٹ ہے, میری بیٹی سان فرانسسکو گریجویٹ ہے. اور میں گریجویٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, پڑھ لینا ڈگری لے لینا تو اور امیر زادوں کے بچے بھی لے آتے ہیں. لیکن اب وہ بچے کہتے ہیں ابو جائیں, وہ جو اپنے عزیز ہیں نا ان کے بچے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو پک کریں, لائف ٹائم کے لیے پک کریں, ان کی زندگیاں بدلیں گے. دس از این اچیومنٹ. اور میں دعوے سے کہتا ہوں یہ اچیومنٹ کہانیوں سے آیا. کاش یہاں کچھ آج 2-4 ہی لوگ ایسے بیٹھے ہوتے جو کہانی کی اور بچوں کے ادب کی اہمیت کو سمجھتے اور وہ اس پر کام کرتے اور اس پہ بڑے فیصلے کرتے. بہت کچھ ہے کہنے کو, اور اگر بیچ میں وقت ہوا اور آپ نے دوبارہ بھی کہا تو اس پہ بات کریں گے. لیکن آپ نے رسائل کی بات کر رہے تھے, علی حسن ساجد کے بند ہو رہے ہیں, کم رہ گئے ہیں. ویسے تو پوری دنیا میں پبلیکیشنز کم ہوئی ہیں, اور اب ہمارے بڑے بڑے جو پرنٹر ہیں, ہیملن ہیں, لیڈی برڈ ہے, اور پنلف والے ہیں, اور جو بچوں کے لیے کام کرتے ہیں, اب وہ بھی ای بکس کی طرف, وہ جو الیکٹرانک بکس, ڈیجیٹل بکس کی طرف چلے گئے ہیں. اب ہم ٹیبلٹ پہ دیکھتے ہیں, اب ہم کینڈلز پہ جا کر کتابیں دیکھتے ہیں. ایک اس کی شکل بدل رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن تحریریں موجود ہیں نا, کہانیاں موجود ہیں. تو میرے نزدیک آپ یقین کریں کہ میں نے صرف اس وجہ یہی سوچ کر کہ رائٹ ایج ہی یہ ہے چھوٹے بچوں کی کہ ان کو اگر ٹارگٹ کر لیا جائے تو 25-30 سال بعد آپ تو امیر ہو گئے. آپ تو 25-30 سال بعد آپ ایک خوشحالی اور ایک سائنسی ترقی اور بہت کچھ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. ایک دفعہ حکیم سعید صاحب کے ادارے میں ہم گئے, میں ان کا ایک انٹرویو کرنے گیا پی ٹی وی صبح کی نشریات کے لیے. اس کے بعد انہوں نے ہمیں اپنا اسکول دکھایا, نیا نیا بنایا تھا, ہمدرد پبلک اسکول. تو دکھا چکے تو کہنے لگے کیسا لگا, کہو کیسا لگا. تو میں نے کہا حکیم صاحب اس کا جواب آنے میں تو 25-30 سال لگیں گے. سمجھ گئے بات کو, سمجھدار تھے, بہت خوشی ہوئے اور کہنے لگے ہاں بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا سر بلڈنگوں سے تو اسکولوں کا اندازہ نہیں ہوتا.
تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے، اور میں اللہ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں، نمازوں میں بھی کرتا ہوں، کہ اس نے مجھے وہ یہ شعور دیا کہ کرنے کا کچھ کام ہے تو بچے ہیں۔ آپ گھر میں دیکھ لیں نا، آپ کے گھر میں جب ایک بچہ آ جاتا ہے، 2 بچے آ جاتے ہیں، تو دنیا کی ہر چیز چھوڑ کر ان کی صحت، ان کی تعلیم، ان کا ڈسپلن، ان کی کردار سازی، سب آپ اسی پہ لگ جاتے ہیں۔ یار اس گھر کو بڑا کر لیں، ایک ملک جتنا کر لیں، ہے نا؟ بہت شکریہ جی۔ سلیم مغل صاحب کی گفتگو بھی سماعت کر رہے تھے۔ رضا علی عابدی صاحب اس سیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بڑا نام ہے، ظاہر ہے صدارت فرما رہے ہیں ہمارے اس سیشن کی۔ جیسے کہ ابھی سلیم مغل صاحب نے کہا کہ بہت بڑے لوگوں نے، غلام عباس نے اور ان لوگوں نے لکھا ہے۔ میں نے اپنے رسالے جنگل منگل کے لیے جب خاص نمبر شائع کرنا شروع کیے تو کام شروع کیا کچھ تحقیق کا، تو پتہ یہ چلا کہ فیض احمد فیض صاحب نے بچوں کے لیے بہت کچھ لکھا، لیکن بکھرا ہوا تھا۔ تو میں نے جب جمع کرنا شروع کیا تو 150 صفحات کا میرا میگزین تیار ہو گیا، اور ان میں ساری باتیں جو ہیں بچوں سے متعلق کہانیاں تھیں، ان کی نظمیں تھیں۔ جب میں نے منیزہ ہاشمی جو ان کی صاحبزادی ہیں انہیں بھیجا تو انہیں یقین نہیں آیا کہ یہ فیض صاحب کی ساری چیزیں، تو مجھے انہوں نے خط لکھا کہ مجھے حوالہ جات بھیجیں اگر یہ فیض صاحب کی چیزیں ہیں تو۔ میں نے انہیں حوالہ جات بھیجے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کمال ہو گیا، ہمارے پاس بھی یہ چیزیں جمع نہیں تھی، بکھری ہوئی ہیں اس طرح کی چیزیں۔ حفیظ جالندھری صاحب کے 34 ناول ہیں بچوں کے لیے، شاید آپ کے علم میں ہوں گے، 1937 میں انہوں نے لکھے ہیں، اس میں سے 6 ناول ایسے ہیں جو شائع ہی نہیں ہوئے، لکھ کے رکھ کے چلے گئے، ان کی بیٹی کے پاس راولپنڈی میں موجود تھے۔ تو 34 کے 34 ناول انہوں نے بچوں کے لیے لکھے، نظمیں ان کے اس کے علاوہ ہیں، ککڑو کڑو اور دیگر جو نظمیں ان کی۔ تو اس طرح بہت سارے لوگوں نے، اداکار کمال احمد رضوی نے بچوں کے لیے بے انتہا لکھا ہے، اور ان کے 75 سے زیادہ ناول ہیں بچوں کے لیے۔ اور جو بچوں کی دنیا ہے اس کے ایڈیٹر رہے، خود انہوں نے پھلواری کے نام سے ایک پرچہ جاری کیا، لیکن لوگ انہیں اللن اور جو سیریز ہے اس کے حوالے سے ہی صرف پہچانتے ہیں کہ وہ اداکار تھے ٹیلی ویژن کے، لیکن وہ بچوں کے ادب کا بہت بڑا نام تھا۔ اسی طرح رضا علی عابدی صاحب کو براڈ کاسٹر کی حیثیت سے لوگ جانتے ہیں، انہیں ایک بڑے قلم کار کی حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن ان کی 15 سے زائد کتابیں بچوں کے لیے ہیں، اور وہ بچوں میں بے انتہا مقبول رہی ہیں۔ پوری دنیا میں گھوم کر انہوں نے، آپ نے بچوں کی لیے جو ہے ان سے ملاقات کی، دنیا کو متعارف کروایا ہے ان سے۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، باتیں تو بہت ساری ہیں، اب میں ہمارے بہت ہی معتبر اور ہمارے بہت ہی انتہائی استاد محترم ڈاکٹر رؤوف پارک صاحب کی جانب جاؤں گا۔ آپ تحقیق کے آدمی ہیں، کہانی کے آدمی ہیں، لاتعداد مضامین آپ نے اخبارات میں ان کے دیکھے ہوں گے، آج کل روزنامہ جنگ کے صفحے پر آپ انہیں تجزیہ دیکھتے ہیں مختلف کتابوں کے حوالے سے کہ بہترین 10 ناول کون سے ہیں ادب کے، بہترین 10 افسانے کون سے ہیں، بہترین 10 سفرنامے کون سے ہیں، اور اس طرح کی۔ اور لیکن تحقیق میں ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا نام ہے، ہمارے لیے انتہائی محترم ہے۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ کہانی، بچوں کے لیے کہانی کیوں ضروری ہے، یا بچوں کے لیے کہانی کی کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اس سیشن کو لے کر آگے چلیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ کہانی، جیسے کہ سلیم مغل صاحب نے بھی فرمایا، انسان کی فطرت میں ہے۔ چھوٹا ہوتا ہے، صرف انسان چھوٹا بچہ ہوتا ہے تب نہیں، بلکہ جب کہ انسانیت بھی اپنے ابتدائی مراحل میں تھی، تو کہانی کہنا اور کہانی سننا انسان کی فطرت ہے۔ اور جو قدیم ترین ادب ہے دنیا کا، اس کی بھی ابتدا کہانی سے ہوئی ہے۔ آپ یعنی یہ دیکھیں کہ قدیم یونانی ادب میں ایک کردار بڑا مشہور ہے، یعنی شخص تھا وہ، اگرچہ ایسپ اس کا نام تھا، ایسپ کی کہانیاں مشہور ہیں، اس کے بارے میں بڑے مغالطے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ حکیم لقمان یہی ایسپ تھے جو وہاں یونان میں تھے، کیونکہ وہ بھی غلام تھے۔ تو ان کی جو کہانیاں تھیں وہ بڑی حکمت اور دانش پر مبنی تھیں، اور وہ نسل در نسل دنیا کی مختلف زبانوں میں چلیں۔ اسی طرح گرمس بردر جو جرمنی کے بڑے مشہور تھے، ڈینمارک کے ہینس کرسچن اینڈرسن، یعنی دنیا کی پوری تاریخ جو ہے وہ کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو تخیل ہے، جو دلچسپی کا عنصر ہے، تو کہانی بچے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو 2-3 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ امیجنیشن، سلیم مغل صاحب نے بھی کہا کہ جو تخیل ہے، جب تک بچے کا تخیل بیدار نہیں ہوگا، اس کے اندر تخلیق نہیں ہوگی، تخلیق نہیں ہوگی تو پھر معاشرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تخلیقی جوہر کو بیدار کرنے کے لیے امیجنیشن، تخیل ضروری ہے۔ مطلب ہم جب یہ کہتے تھے آج سے کوئی سلیم مغل صاحب 20-25 سال پہلے تک، تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ یار تم کیا بھوتوں پریوں کی کہانیاں اور جادو کی جنات کے قصے، آج کا سائنسی دور ہے اور فلاں ہے اور یہ سب داستانیں پرانی ہو گئیں۔
جب ہیری پوٹر آئی اور لوگ رات کے 12 بجے لائن لگا کے خریدنے لگے اور اس پہ فلمیں بھی بن گئیں اور ٹی وی پر، میں نے کہا اچھا اب صحیح ہے، داستان جب ہم بیان کرتے ہیں تو وہ پرانے قصے ہیں، لیکن جب یہ انگریز یہ کرتا ہے تو آپ لوگ لائن میں لگ کے خریدتے ہیں اور تعریفیں بھی کرتے ہیں اور بچے بھی پڑھتے ہیں اور بڑے بھی پڑھتے ہیں۔ تو امیجنیشن بہت ضروری ہے، اس کا احساس انہیں ہے۔ اور امیجنیشن کے علاوہ جو دوسری کہانی کی جو خوبصورت بات ہے کہ بچے کا جو ذخیرہ الفاظ ہے، جو زبان ہے، محاورات ہیں، وہ کہانی کے ذریعے ہی سیکھتا ہے، اور آہستہ آہستہ جو اچھے لکھنے والے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو نہیں ہوتا سلسلہ، جو انٹیگریٹڈ ایک ہوتی ہے مرحلہ وار سیریز ہوتی ہے کہ ہر اگلی کتاب میں الفاظ بھی ذرا مشکل ہو جاتے ہیں، موضوع بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اور بچے کی ذہنی سطح کے ساتھ ساتھ کتاب کی ذہنی سطح بھی بڑھتی جاتی ہے۔ تو ذخیرہ الفاظ سکھانا، زبان سکھانا، پھر اس کی کردار سازی، اس کی ذہن سازی، اپنے ماحول، معاشرے، دنیا کے بارے میں اس کو آگاہی دینا، معلومات دینا، تو کہانی تو بہت ضروری ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ اب ہمارے ہاں جیسے کہ انہوں نے بھی کہا، مطالعے کی کمی بہت بڑی جو وجہ ہے، مطالعے کی کمی ہے، لوگ پڑھتے نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ بچے کیا بڑے بھی نہیں پڑھتے۔ پہلے دادیاں نانیاں کہانیاں سنایا کرتی تھیں، اب دادیاں نانیاں یوں کر رہی ہوتی ہیں، اور بچہ جب تنگ کرتا ہے تو ایک اس کو بھی دے دیتے ہیں۔ یعنی آپ کسی کے گھر میں جائیں تو وہ پہلے پوچھتا تھا کہ بھئی کیا حال ہے، کیسے ہیں، اب کہتے ہیں کہ نیٹ کا وہ بتا دیجئے، کیا کہتے ہیں، مجھے تو آتا، پاسورڈ بتا دیجئے وائی فائی کا۔ تو بھئی آپ آئے کیوں ہیں؟ اگر آپ کو یہاں بیٹھ کے وائی فائی چلانا ہے میرے گھر میں تو آپ تشریف کیوں لائے، آپ فون ہی کر لیتے۔ اور یہ کہ چھوٹی پن کا وہ ہوگا چارجر، یہ 2-3 سوال ہوتے ہیں بھائی صاحب۔ تو یہ جو تہذیب ہے ہماری، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نانیاں دادیاں جو بچوں کو کہانیاں سناتی تھیں، ان کی اخلاقی تربیت، ان کی دینی تربیت، ان کی زبان، معاشرہ، ماحول، تہذیب سب اس میں آتا تھا، امیجنیشن بھی اس میں آ جاتی تھی۔ لیکن اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دادیوں نانیوں کے پاس بھی وقت نہیں ہے۔ خدا را یہ نہ کیجئے، مطالعہ بہت ضروری ہے۔ ابھی باہر 2-3 ریسرچز میں نے پڑھی، ایک تو انہوں نے بتایا کہ مطالعہ، ریڈنگ، پڑھنے سے ذہن کی بعض ایسی صلاحیتیں کھلتی ہیں جو ویسے اور چیزوں سے نہیں کھلتی۔ ٹھیک ہے، ویڈیو گیم سے بھی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن پڑھنے سے بھی ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ایک اور تحقیق یہ ہوئی ہے کہ لکھنے سے، ہاتھ سے لکھنے سے، ٹائپ کرنا نہیں بلکہ ہاتھ سے لکھنے سے آپ کے ذہن کے بعض ایسے گوشے اور صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں جو ویسے استعمال نہیں ہوتی۔ تو لکھنا بھی ضروری ہے، پڑھنا بھی ضروری ہے، جنوں بھوتوں کے قصے بھی ضروری ہیں، امیجنیشن بھی ضروری ہے، کردار، اور یہ سب شعوری یا لاشعوری طور پر آپ کہانی کے ذریعے کرتے ہیں۔ اب سلیم صاحب نے جو سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کہانیوں میں کسی بیچارے چھوٹے جو طبقے، جو نام نہاد چھوٹے لوگ نہیں، اصل میں یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارے ہاں عجیب روایت ہے ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں، کہ جو محنت مزدوری کرتا ہے، ہاتھ سے کام کرتا ہے، ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں، کمی کمینہ وغیرہ وغیرہ خطابات دیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ عظیم ترین لوگ ہوتے ہیں۔ اصل میں اردو ادب کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، صرف بچوں کے ادب میں نہیں ہے سر، یہ بڑوں کے ادب میں بھی ہے کہ اردو کا ادیب شروع سے مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے اور شہروں میں رہتا ہے۔ تو جو دیہات میں رہتے ہیں جو لوگ، وہ یا تو تعلیم یافتہ نہیں ہیں یا وہ لکھتے نہیں ہیں، تو ہمارا اردو ادب زیادہ تر اس میں دیہات کی عکاسی بہت کم ہے، مڈل کلاس کی عکاسی زیادہ ہے، بہت غریب طبقے کی، یا بہت، اس لیے کہ اب ادیب بیچارہ بہت امیر طبقے کا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ، جن لوگوں کے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں، اور جن کو پڑھنا ہوتا ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو یہ تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ 2005 میں مجھے مسعود احمد برکاتی صاحب نے بتایا کہ نونہال کی تعداد اشاعت آدھی ہو گئی ہے۔ 2005 میں انہوں نے کہا، میں نے کہا کتنی ہوتی تھی، پوچھنا تو نہیں چاہیے، کسی مرد سے اس کی تنخواہ اور کسی خاتون سے اس کی عمر اور ایڈیٹر سے رسالے کی اشاعت کبھی نہیں پوچھنی چاہیے، لیکن میں نے کہا چونکہ وہ محبت کرتے تھے، شفقت کرتے تھے، بلکہ سیکھا میں نے وہیں سے، نونہال سے لکھنا کیا، پڑھنا سیکھا۔ ہم لوگوں میں بہت سارے ادیب ایسے ہیں معذرت کے ساتھ جو اگر بچپن میں نہ پڑھتے تو وہ کچھ بھی نہ ہوتے۔ تو برکاتی صاحب نے شفقت کی وجہ سے بتا دیا کہ جب عروج پر تھا نونہال تو خاص نمبر 80,000 چھپتا تھا، سر بڑے بڑے رسالے اردو کے نہیں چھپتے، لیکن اب وہ گر کے 2005 میں 40,000 پر آ گیا تھا۔ تو تعداد پڑھنے والوں کی، جی سر آپ کچھ کہیں گے؟
अच्छा, ओह, अफसोसनाक सूरत हाल है। तो सर, पढ़े बग़ैर तो कोई कौम कुछ ना आज तक बनी है और ना बनेगी। और दूसरा जो हमने ख़ुदकुशी फरमाई, जो हमने सक़ाफ़ती ख़ुदकुशी फरमा ली है, वो ज़िया-उल हक़ के ज़माने में जब स्कूल प्राइवेटाइज़ हुए, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ, स्कूल जब प्राइवेटाइज़ हुए तो हमने इंग्लिश मीडियम की इजाज़त दे दी, और इसके बाद जो नया स्कूल खुला वो सारे का सारा नाम नहाद इंग्लिश स्कूल होता है, जिसके बाहर यानी मैंने ये लिखा हुआ देखा है गर्ल्स स्कूल, एस से पहले पोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, एक लड़की का स्कूल। जिस तरह लोग वीमेंस कॉलेज को वुमेन कॉलेज कहते हैं, एक वुमेंस कॉलेज, एक औरत का कॉलेज। जिन लोगों को खुद अंग्रेज़ी नहीं आती वो इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारे बच्चों को क्या अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे। तो अब अंग्रेज़ी से तो राब्ता नाम नहाद जुड़ गया, अब हमें ना उर्दू आती है और ना हमें अंग्रेज़ी आती है। एक वाक़या सुना के मैं ख़त्म करता हूँ कि 50s की बात है, चुएन लाए पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, पिंडी में थे, एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी थे उस्मानी साहब, उन्होंने लिखा है ये वाक़या कि चुएन लान साहब जो थे उन्होंने अपनी चीनी ज़बान में ख़िताब किया, कौमी ज़बान में, और उन्होंने कहा कि अब आप सवाल कीजिए, यानी तर्जुमा साथ साथ हो रहा था अंग्रेज़ी में। तो मुतरजिम साथ थे, तो सहाफ़ियों ने सवाल करने शुरू किए, अंग्रेज़ी में सवाल करते, मुतरजिम उसका चीनी ज़बान में तर्जुमा करता, वो हो रहा था। एक मौके पे मुतरजिम ने जो वजाहत की तो चुएन लाई ने उसको ठीक किया, उसने कहा नहीं, और अंग्रेज़ी में बताया कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मैं तो ये कहना चाह रहा था। तो बाद में उस्मानी साहब उनके पास गए, चुएन लाई के पास, उसने कहा कि सर, जब आपको इतनी अच्छी अंग्रेज़ी आती है कि आप मुतरजिम की गलती दुरुस्त करते हैं, तो आप फिर अंग्रेज़ी में ख़िताब क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा चीन गूंगा नहीं है, हमारी ज़बान है एक, लेकिन हम अब गूंगे हैं, हमारी कोई ज़बान नहीं, ना हमें उर्दू आती है और ना हम अंग्रेज़ी जानते हैं। और ज़वाल की एक बड़ी वजह यह है सर, अपनी ज़बान से कट जाना। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। तो चाह रहा था कि बहुत सारी गुफ्तगू सुने, लेकिन ज़ाहिर है कि 1 मिनट की बात मैं ऐड करना चाहूँगी। जब इतनी रिसर्च की और तमाम चीज़ों की बात हो रही है, तो वो एक रिसर्च हुई और जिसमें ये कहा गया कि हमारे बच्चे जब पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं तो वो वापस आना नहीं चाहते, वो वहीं रह जाना चाहते। तो उसकी जो उन्होंने वजह तलाश की, उसने कहा कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हमारे यहाँ जो इंग्लिश मीडियम स्कूल और ये सब बहुतात हुई और अंग्रेज़ी कहानियाँ बच्चों के हाथों में दी जाने लगी, तो जब वो वहाँ जाते हैं तो उनके जो बैक ऑफ माइंड होता है कि अच्छा ये हमारा कल्चर है, ये हमारा बचपन था जो हमने अपने अंदर जज्ब किया। तो जब उनको अपनी चीज़ मिलती है तो फिर वो पाकिस्तान वापस आके हमारे रस्म व रिवाज और अकायद और तमाम के साथ पे रहना नहीं चाहते। तो जो भी कहानी है उसमें हमें ये ज़रूर ख्याल रखना है कि हम अपना कल्चर और अपनी वैल्यूज़ को अगर बच्चों को नहीं बताएंगे तो वो भी ज़ाहिर है उसका नतीजा यही होगा कि आप जो आजकल मास इमिग्रेशन के आप देख रहे हैं वो उसी बचपन का ही असर है जो हमारे सामने निकल के आ रहा है। सही। इससे पहले कि मैं साहिब सदर को दावत दूं कि वो हमसे ख़िताब करें, रज़ा अली अब्दी साहब, व्हाट्सएप पे जब मैंने ये इश्तहार डाला था या ये इस सेशन का या फेसबुक पे, तो बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया कि इस सेशन से हमें मिलेगा क्या। तो मैं उस हवाले से यहाँ खुशखबरी ये सुनाना चाहता हूँ कि अहमद शाह साहब से मैंने बात की थी कि आप बच्चों के अदब के हवाले से आर्ट्स काउंसिल कोई ऐसा 1-2 काम कर दिया करे कि हमें ये महसूस हो कि हमें इससे फ़ायदा हुआ है सेशन से, इस उर्दू कॉन्फ्रेंस से। तो उन्होंने मुझसे ये वादा किया है कि हर साल बच्चों के अदब के हवाले से एक किताब आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची शाया करेगी, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों का, मैंने उनसे ये भी कहा था कि बच्चों का एक रिसाला जो है वो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान शुरू कर दे। तो उन्होंने कहा कि इसका हम जायज़ा लेंगे, लेकिन हम बच्चों के एक रिसाले की मुआवनत ज़रूर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान करेगी। तो ये 2 बातें जो हैं इस सेशन से हमें मिल रही हैं, जो कि बहुत खुश आइंद है, और मैं शुक्रगुजार हूँ आर्ट्स काउंसिल का और अहमद शाह साहब का कि उन्होंने हमारी इस बात को रखा। और अब मैं इंतहाई एहतराम के साथ रज़ा अली आब्दी साहब का तारुफ जो है वो सब जानते हैं। अगर हम सिर्फ शाहीन क्लब का ही जिक्र कर ले BBC लंदन के प्रोग्राम का, तो वही काफ़ी है। उनकी जो किताबें हैं बच्चों के हवाले से और बच्चों के अदब पे जो उन्होंने काम किया है और जिस तरह मुल्क जाकर दुनिया में घूम कर बच्चों से एक ताल्लुक़ रखा है, वो सबके सामने हैं। वैसे तो उनकी 35 से ज़ायद किताबें हैं और जनरली सड़क और दूसरी जो किताबें हैं, रेल कहानी और दीगर,
وہ سب جانتے ہیں. میں ان سے ملتمس ہوں کہ ادراہ کرم وہ ہم سے خطاب بھی کریں اور کچھ بچوں کے نظم کے حوالے سے بھی گفتگو کریں، کیونکہ ہر سیشن میں ہم آپ کی نظمیں سنتے ہیں، تو اس حوالے سے بتائیں کہ نظم جو ہے بچوں کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے. جی رضا العابدی صاحب. بہت شکریہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بہت عمدہ آواز آ رہی ہے آپ کی. بہت شکریہ. میں آج کتنا مسرور ہوں میں بتا نہیں سکتا. یہ 11-12 سال میں پہلی اردو کانفرنس ہے جس میں شریک نہیں ہوں، لیکن سچ تو یہ ہے. آپ شریک ہیں رضا العابدی صاحب، سب آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہر چند کہیں کہ نہیں ہے مگر ہے. میرا معاملہ یوں ہے، مجھے شریک ہی سمجھیے اور وہیں سمجھیے. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میرے جو احباب ہیں ان سے ملنے کی جو سینے میں تڑپ ہے وہ نامکمل رہے گی، ادھوری رہے گی، مجھے ستائے گی. لیکن خدا نے چاہا تو ابھی وہ بہت کانفرنس سے ہونی اور بہت ملاقاتیں ہونی ہیں. بچوں کا ادب پہ جو گفتگو ہو رہی ہے آپ کے اس کانفرنس میں، اس کا سہرا میں خود ہی اپنے سر باندھتا ہوں. یہ میرے استاد ہے کہ بچوں کے ادب پر گفتگو ہونی چاہیے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر سال یہ سیشن ضرور ہوتا ہے. اور یہ اعزاز مجھے کو دیا جاتا ہے کہ میں اس کی صدارت کروں یا اس میں شریک ہوں. ہر سال یہ سیشن ہوتا ہے، لیکن پچھلے سال کا سیشن مجھے یاد رہے گا کہ جب ایک چھوٹے ہال میں یہ سیشن جاری تھا، اچانک دروازہ کھلا، بچوں کے کھلکھلانے کی آوازیں آئیں اور 10 بچے ہال میں داخل ہو گئے. میں نے کہا او ہو، یہ تو پورا ماحول بدل گیا. بچوں کے ادب کی گفتگو نہیں ہوگی، اب بچوں کی گفتگو ہوگی. وہ صحبت آدمی مبارک، مومن آیا ہے بس میں ان کی صحبت آدمی مبارک ہو. تو بالکل وہ کیفیت ہوئی. ہمارے سیشن میں بچے آ گئے، پھر ہم نے ساری علمی گفتگو بند کر کے بچوں کی گیت اور نظمیں اور کہانیاں سنانا شروع کر دی. آج میں نے محسوس کیا کہ مسلسل کہانی کی بات ہو رہی ہے، گیت پیچھے رہا جا رہا ہے. بچوں کا گیت، جس نے اپنے بچپن میں اسماعیل میرٹھی سے پڑھنا شروع کیا ہو، اور بچوں کے گیت سے تو وہ دور رہ نہیں سکتا. اسماعیل میرٹھی کی تربیت، جس کی تربیت میں شامل ہو، وہ اپنے آپ کو بڑا باکمال تصور کر سکتا ہے. بچوں کا ادب پہ جتنی باتیں کہی جاتی تھی وہ سب کہتی گئی ہیں. بنیادی بات میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ ہمارے استاد جمیل جالبی مرحوم کہا کرتے تھے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. تو بچوں کا ادب ہم اسی جانب لے جانا چاہیے جس جانب کی ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے خاندان میں صرف میری ایک نواسی صحافت میں ہے، ٹیلی ویژن کی صحافت میں، اور وہ برطانیہ کی ایک ٹیلی ویژن کمپنی کے لیے کام کرتی تھی. ٹیلی ویژن کمپنی والوں نے محسوس کیا کہ ان کے پروگرام ٹیلی ویژن پہ کم، اسمارٹ فون پہ زیادہ دیکھے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ٹیلی ویژن پروگرام منقطع کر کے اسمارٹ فون کے لیے الگ پروگرام شروع کر دیے. اور اب وہ بچی وہاں کام کر رہی ہے، میری نواسی، اور وہ سارا پروگرام جتنے کرتی ہے وہ سب اسمارٹ فون پہ دیکھے جاتے ہیں. تو ہمیں جھکنا پڑے گا. اب وہ اسماعیل میرٹھی کا زمانہ چلا گیا. حالانکہ میں اپنے پبلشر سے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ اسماعیل میرٹھی کی 6 کتابیں اثر نوچھاپ ایک جلد میں، ایک بڑا اثاثہ ہے، ایک باکمال چیز ہے، اس سے ہم کیوں محروم ہیں. لیکن وہ تیار نہیں ہوئے. کون ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ واحد کاروبار ہے جس میں منافع نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے کتنا دل دکھ رہا ہے میرا. بچوں کی کتابیں لکھنا، چھاپنا، بازار میں بیچنا سب دشوار کام ہے، اس میں منافع نہیں ہے. اب ایک کتاب آئی ہے 900 روپے اس کی قیمت ہے، اور پیچھے شفیق الرحمان کی کتابیں رکھی ہیں، 1.5 روپے اس کی قیمت ہے. تو یہ حال ہو گیا ہے اب کتاب کا. کتاب تک رسائی نہیں رہی، کتاب اب قاری تک نہیں پہنچ رہی، اور قاری تو کتاب تک پہنچ ہی نہیں رہا. بچہ ہمارا جو ہے، جب میں نے ہوش سنبھالا، یہ بات 1940 کے قریب کی ہے، تو رسالہ پھول ہمارے گھر میں آیا کرتا تھا. اتنا دلکش، اتنا خوبصورت
صاف ستھرا آئینے جیسی کتابت، ویسی طباعت، بچوں کا رسالہ پھول آتا تھا، لیکن وہ اس کے آخری دن تھے، وہ بند ہو رہا تھا۔ پھر پیام تعلیم جامعہ ملیہ سے آیا، باکمال اس میں لوگ شامل تھے اور بے مثال رسالہ تھا۔ کھلونا نکلا، شمع والوں کے وسائل بے انتہا تھے، انہوں نے کھلونا نکالا۔ میر خلیل الرحمن کے وسائل بے انتہا تھے، انہوں نے بھائی جان نکالا۔ حکیم سعید کے وسائل کی تو کوئی ٹھکانہ نہیں، اور انہوں نے اس کا صحیح مصرف کیا، انہوں نے نونہال نکالا۔ یہ سب کام ہو رہے تھے، اب ان سب کاموں میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ کوئی پبلشر کو، بک سیلر کو، قاری بچے اور ان کے والدین کو اب کتاب سے دلچسپی نہیں رہی، اس کا دکھ ہوتا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ورنہ یہ کہ میرا جی چاہتا تھا کہ بیڈ ٹائم اسٹوریز لکھوں، جب بچوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے انہیں لوری کے بجائے کہانی سنائی جائے اور پڑھ کے سنائی جائے، اسے دکھایا جائے کہ کتاب سے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، تو کتاب کی اہمیت اس بچے کو اجاگر ہو۔ تو میرا جی چاہتا ہے کہ بیڈ ٹائم اسٹوریز لکھوں جو سوتے وقت بچے کو سنائی جائے۔ آپ میرے بہت سے احباب جانتے ہوں گے، لفظوں کے سفر کے عنوان سے میرا فیس بک پہ سلسلہ جاری ہے۔ کل میں نے اس پہ موضوع دیا تھا، اپنی بھولی بسری لوریاں ذہن سے نکالیے اور لکھ کے بھیجیے، دیکھیں ذرا کیا تھا ذخیرہ لوریوں کا۔ ایسی بے مثال لوریاں آئی ہیں، اور لوگوں نے کہاں سے، میں نے کہا اپنے گھر کے بزرگ خواتین سے کہیے وہ لوریاں سنائیں اور یاد تازہ کریں۔ ایسی باکمال لوریاں، ایسی اچھی لوریاں ہم سب بھول گئے ہیں، لوری کا رواج ختم ہو گیا۔ لیکن دنیا میں اگر ویسٹ دنیا کو دنیا کا بڑا حصہ مانا جاتا ہے مہذب، تو بیڈ ٹائم اسٹوریز کا چلن آج بھی ہے۔ میں نے ایک کتاب دیکھی، 365 بیڈ ٹائم اسٹوریز، روز ایک کہانی ایک ورق کی، وہ بچوں کو سوتے وقت سنائی جاتی ہیں، اور ان سب میں اسلام اور اللہ رسول کا ذکر اگر ہے بھی تو اتنا چھپا ہوا کہ اثر تو کرتا ہے لیکن محسوس نہیں ہوتا۔ تو بیڈ ٹائم سٹوریز کا رواج ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ اب ماڈرن ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور اس میں ہندوستان میں بہت کام ہوا ہے، پاکستان میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ لڑکے بہت کمال کا کام کرتے ہیں۔ تو اسمارٹ فون یا ٹیبلٹ میں یا کمپیوٹر میں یا اس میں اب کہانی سے متعلق چیزیں آنی چاہیے، گیت آنے چاہیے، صوفی مصطفیٰ تبسم ایسے گیت لکھے ہیں، حالانکہ علامہ نے جیسے بیشتر بچوں کی نظمیں ترجمہ کی ہیں، صوفی صاحب نے بھی بچوں کی گیت جو ہیں ترجمہ کیے ہیں، مگر اس میں بالکل نئی روح پھوٹتی ہے، بچے کو یاد ہیں ان کی نظمیں، ان کے نرسری رائم۔ میں چھوٹی سی ایک نظم سنا کے اپنی گفتگو ختم کروں گا، کیونکہ میں وقت مجھے پتہ ہے محدود ہے، اور میں ہوں ریڈیو کا آدمی، گھڑی پہ میری نظر رہتی ہے، اس کے بغیر میں گفتگو نہیں کرتا۔ ایک رات ہم کو امی قصے سنا رہی تھی، ایک بادشاہ تھا ان میں اور ایک شہزادی، قصے بہت تھے لمبے، سب اونگنے لگے تھے، تارا بھی سو رہی تھی، مینا بھی سو رہی تھی، چھوٹی سی میری بلی خراٹے لے رہی تھی، پر میں ہی آنکھیں کھولی امی کو تک رہا تھا، کیوں نیند اڑ گئی ہے حیران ہو رہا تھا، امی نے جو ہی جھک کر ماتھے کو میرے چوما، میں جانتا ہوں اتنا پل بھر میں سو گیا تھا۔ یہ ذرا سی اثر کرنے والی چیز نکلتی بھی وہیں سے جہاں اثر ہوتا ہے اور اترتی بھی اسی میدان میں جہاں اثر ہوتا ہے۔ ابھی دیہات کی بات ہو رہی تھی، میں نے بچوں کے 3 ناول لکھے ہیں، تینوں کے تینوں گاؤں کے ماحول کے۔ اس میں ایک ناول کا نام ہے ان سے کہتے ہیں ہمارے گاؤں کا نام کیا ہے؟ بڑے کہتے ہیں ارے ہاں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہمارے گاؤں کا نام کیا ہے۔ تو آؤ سب مل کے بیٹھیں اور کوئی نام طے کرے۔
تو اس طرح پھر میں نے بتایا کہ جمہوریت کیسے کام کرے. تو یہ کہانی کہنے کے ڈھنگ ہوتے ہیں جس میں بات تو کہہ دی جاتی ہے اور اثر بھی کرتی ہے، لیکن اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا جاتا. وہ جتنی حکایتیں ہم نے پڑھی بچپن میں، کتے کی ہے، گیدڑ کی ہے، لومڑی کی ہے، گدھے کی ہے، ان سب میں ایسا خاموش تاثر چھپا ہوتا تھا جو آج تک ذہن کی تار دن بناتا ہے، اور آج تک وہ ساری چیزیں ذہن میں محفوظ ہیں. اسماعیل میرٹھی کی نظمیں مجھے اب بھی یاد ہیں، 70 سال پہلے سنی تھی، پڑھی تھی، آج تک یاد ہے. یہ چیزیں اثر چھوڑ جاتی ہیں، یہ زندہ چیزیں ہیں. وہ جو کہتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، ان کہانیوں گیتوں کو میں کہتا ہوں انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ رہیں گے، وقت کے ساتھ جئیں گے. یہ ضرور ہے کہ وقت کے ساتھ وقت کے تیور بدل رہے ہیں، ہم بھی اپنے رویے بدلیں گے، ہم جھکیں گے نہیں، ہم وقت سے لڑیں گے. بچوں کا ادب ہم نے اٹھایا ہے، اٹھائے رہیں گے اور آگے چلیں گے. واہ. پیچھے ہمارے لوگ آئیں یا نہ آئیں ہمیں پرواہ نہیں. آپ کا شکریہ. رضا علی عابدی صاحب کا بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی بچوں کا یہ ادب کا سیشن اپنے ختام کو پہنچتا ہے. رؤوف پارک صاحب، سلیم مغل صاحب، نیر رباب صاحب کا بھی شکریہ، اور آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی اور ہمارے جنرل سیکرٹری جو صدر جو ہیں احمد شاہ صاحب کا بھی شکریہ، اور آپ سب کا بھی شکریہ.